پہلے 2-3 صدیوں تک تو حضرت مولا علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے یہ لوگ. یہ تو بعد میں پھر احمد بن حنبل نے آ کے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے اور اس عقیدے کو بالکل عوامی کیا کہ نہیں 4 خلفاء. صحابہ پہ اتنے اعتراضات ہیں. اگر انہوں نے چھپائے نہ ہوتے تو آپ آج دیکھتے کہ صحابہ کی جو کارنامے ہیں، کرتوت ہیں، وہ آپ دیکھ لیتے کہ ان کی کتابوں میں کتنی زیادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہماری بحث تحریفات اہل سنت کے جو کتب میں تحریف ہوئی ہیں اس کے اوپر چل رہی تھی، اور آج آپ دیکھیں گے کہ خود جناب بخاری نے تحریف کی ہے، یعنی جو اہل سنت کے ہاں امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک محدث کے جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہوں، ایک محدث کے جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ محدثین میں شمار کیے جاتے ہوں، ایک محدث کے جن کی کتاب کو اہل سنت اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانتے ہوں، ایک محدث کے جن کی کتاب کو اہل سنت برکت کے لیے پڑھتے ہوں، برکت کے لیے، ایک ایسا محدث کے جس کی کتاب کے ختم ہونے پر ختم بخاری کے محافل وہ جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہوں، ہفتے محافل منائے جاتے ہوں، اس محدث کی یہ حالت ہے کہ وہ احادیث میں تحریف کرتے ہیں. اور کوئی 1 یا 2 حوالے نہیں ہے، پچھلی بھی ہم قسط میں بیان کر چکے ہیں، جاری ہے انشاءاللہ. نیکسٹ اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ بخاری کی جو تحریفات ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے، اتنے زیادہ ہیں بخاری کی کتاب میں کہ انہوں نے تحریف کی ہے احادیث میں. قضا و قضا لکھا ہے، فلان و فلان لکھا ہے، تاکہ کسی طریقے سے دیکھیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ صحابہ کے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے. کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کی یہ حالت ہے، صحابہ پہ اتنے اعتراضات ہیں. اگر انہوں نے چھپائے نہ ہوتے تو آپ آج دیکھتے کہ صحابہ کی جو کارنامے ہیں، کرتوت ہیں، وہ آپ دیکھ لیتے کہ ان کی کتابوں میں کتنے زیادہ ہیں. یہ تو اتنے سارے جو ہے فلٹر ہونے کے باوجود بھی آج صحابہ کے وہ کہ جو شراب بیچتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یتیم کا مال کھانے کا حکم دیتے ہیں، یعنی کون سا کام ہے، کون سا گناہ ہے جو نہ کیا ہو. لیکن وہ تمام کے تمام احادیث فلٹر ہونے کے باوجود بھی یہ سارے کام آج ثابت ہیں کہ صحابہ نے کیے ہیں. اور اگر وہ فلٹر نہ ہوتے، انہوں نے چھپائی نہ ہوتی، تو دیکھتے کیا واویلا ہوتا. پھر یہ جو ہے منہ چھپاتے کہ کیسے کہیں. ابھی بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی بھی میدان علم میں تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ رول ماڈل ہیں، کبھی نہیں کہہ سکتے. یہ جتنے جو کہہ رہے ہیں صرف عوام کے سامنے ان کے نعرے ہیں، ورنہ میدان علم میں یہ ان کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ کہیں صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو آج آپ دیکھیں، آج بھی یہ حدیث، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی حدیث آپ دیکھیں یہاں پہ جلد 6 میں، یعنی 6 جلد پہ صفحہ نمبر 257 پہ حدیث نمبر جو ہے وہ 2000، میں تھوڑا سا زوم بھی کر لوں اس کو، 2488 یہ حدیث ہے. حدیث ہے سہل ابن سعد سے. سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ پر گورنر بنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود یہ جو حدیث ہیں یہ بھی بتائیں وہ رجل کون ہے کہ جو گورنر بنا. گورنر کا نام نہیں ہوتا کیا، جو یہاں پہ کہا ہے کہ مدینہ پہ فلاں جو ہے وہ گورنر بنا یا آل مروان میں سے ایک شخص تھا. یعنی آپ دیکھیں باقی صحابہ تو چھوڑیں، آل مروان کو بچانے کی بھی یہ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آل مروان کو جو ہے وہ بچا لیں، اس لیے وہ نام نہیں ذکر کرتے. کہتے ہیں کہ وہ آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کے اوپر وہ گورنر بنا. فدعا سہل ابن سعد، تو اس نے سہل ابن سعد کو حکم دیا کہ آ جائیں، ان کو بلایا. فَأَمَرَهُ أَن يَشْتُمَ عَلِيًّا، اسے حکم دیا سہل ابن سعد کو کہ مولا علی کو گالیاں دو، شتم کرو، گالیاں دو. فَأَبَى سہل ابن سعد نے کہا نہیں، میں نہیں. اما اذ ابیت، تو اس شخص نے کہا کہ چلیں اگر تم گالیاں نہیں دیتے مولا علی کا نام لے کر تو پھر کہو نعوذ باللہ لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ ثم نعوذ، کہ تم پھر یہ کہو کہ ابو تراب پہ ثم نعوذ باللہ لعنت ہو. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ ابھی رسول خدا فوت ہوئے ہیں، 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں، اس میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. وہ مدینہ میں جہاں رسول خدا مدفون ہیں، جہاں رسول کے دیگر صحابہ مدفون ہیں، جہاں صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیوں اپنے سٹیجوں پہ، اپنے محافل میں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. یہ پورا پیچھے سے جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، ایک تربیت ہے جو موجود ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ کہتے ہیں لعن اللہ ابا تراب، یہ پورا یہاں پہ موجود ہے. اب اس روایت کو انہوں نے کوشش کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سہل نے کہا کہ میں کیسے ابو تراب کا نام لے کے لعنت کروں، چونکہ یہ تو وہ لفظ ہیں کہ جو بڑا مولا علی کو پسند تھا. چونکہ پھر آگے سے جو ہے انہوں نے ایک خود ساختہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ
حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی، یہ ایک خود ساختہ واقعہ ہے کہ جس کا انشاءاللہ ہم بیان کر لیں گے، اگر موقع ملے تو اس کا ہم بیان کر لیں گے کہ یہ ایک خود ساختہ واقعہ ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے مولا علی کے لیے، تاکہ یہ جو ایک منقبت ہیں، ایک فضیلت ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک فضیلت، اسے مولا علی کی تنقیص شمار کریں، اور یہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ جناب ابوبکر کو بچانے کے لیے۔ اب اس روایت کو دیکھیں کہ اس روایت میں کتنی تحریف کی ہے، یہ اب دیکھیں یہ الجامع الصحیح یا الجامع الصحیح کن کی کتاب ہے؟ یہ وہی بخاری ہے، چونکہ بخاری صحیح بخاری کا اصل نام الجامع الصحیح ہے۔ یہ جناب بخاری کی اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 191 پہ حدیث نمبر 441 پہ آپ دیکھیں، وہی ہے ان ابن ابی حازم ان ابی حازم ان سہل ابن سعد، پوری روایت وہ پہلے اڑا دی ہے کہ ایک شخص نے آ کے حکم دیا کہ آ جاؤں مولا علی پہ لعنت کروں، اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، پھر کہا چلو لعنت لو ابو تراب کہوں، تو اس کا بھی انکار کیا، وہ اڑا دیا۔ جہاں پہ کیا ہے جاء رسول اللہ بیت فاطمہ، وہ باقی جو واقعہ ہے وہ ڈائریکٹ وہیں سے شروع کیا، پہلی والی روایت اڑا دی ہے۔ اچھا اسی طرح یہ پھر آپ دیکھیں اسی بخاری میں حدیث نمبر 6280 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی یہی کام کیا ہے، یہاں پہ بھی وہ پوری روایت جو پہلے ہیں وہ اڑا دیا کہ ما کان لعلی اسم احب الی من ابی تراب، کہ مولا علی کا احب الیہ من ابی تراب، مولا علی کا کوئی ایسا نام کہ جو مولا علی کو سب سے زیادہ پسند تھا، وہ کنیت ان کی ابو تراب کی کنیت تھی۔ وہ پہلی بات کیا چل رہی تھی، اس بات کو جناب بخاری نے وہ بات نکال دی ہے، جناب بخاری نے اس بات کو یعنی پرواہ بھی نہیں کی، انہوں نے اللہ کا ڈر بھی نہیں تھا کہ یہ احادیث میں آپ یہ کام کریں، آپ چھپائیں اس کو۔ قبر کی فکر نہیں تھی، قیامت کی فکر نہیں تھی، قیامت کے دن تم نے اٹھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، آپ یہ احادیث کو چھپا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بخاری کو اصح الکتب کہا گیا ہے، کیونکہ بخاری نے سارے یہی کام کیے ہیں، سارے وہ کام کہ جو آج اہل سنت کے لیے وہ زیر سوال ہیں، اہل سنت کا جواب نہیں دے سکتے، وہ بخاری نے کوشش کی ہے کہ اپنی کتاب سے نکال دیں۔ وہ فلٹر بخاری کی جو فلٹر تھا اس سے وہ سارے احادیثوں کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ لیکن میں دیکھیں نا، ان لوگوں کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیسے خوف ہوتا کہ یہ ایسے نظاموں کو مانتے ہیں، ایسے حکومتوں کو مانتے ہیں جس میں کھلم کھلا مولا علی کی برائیاں ہوتی تھیں، بلکہ وہ حکم دے دیتے کہ جا کے برائیاں کریں۔ جب ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے تو ان لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً، اور وہ کیوں کیا ہے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کئی قسطوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ لیا کہ احادیث میں یہ لوگ کتنی تحریف کر رہے ہیں۔ اس پہ آج کے کلپ میں ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ تحریفات کتنے انہوں نے اپنی احادیث میں کی ہیں، تو وہ اس کا مشاہدہ بھی انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔